اسلام کا کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی اسلام کی عبادت ہے، اس کے اندر بے شمار حکمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ بندہ مسلمان جب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک جب بندہ بھوکا رہتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو روک کے رکھتا ہے، تو اس کے اندر کئی ایک حکمتیں ہیں اور کئی ایک فوائد چھپے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اسلام کا کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی اسلام کی عبادت ہے، اس کے اندر بے شمار حکمتیں رکھی ہوئی ہیں، بے شمار فوائد چھپے ہوئے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں روزے رکھنا یا ویسے روزہ رکھنا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تو اس دوران جتنا بھی ہم بھوکا پیاس رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان نفسانی خواہشات سے دور رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور جسمانی طور پہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جو روحانی فوائد ہوتے ہیں حاصل، ان میں سے پہلا تقوی کا حصول ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک تقوی پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ روزہ رکھنے کا مقصد ہی تقوی کا حصول ہونا ہے۔ اور دوسری چیز کی تربیت ہو جاتی ہے صبر و شکر کی، انسان صبر کرنے کی تربیت ہو جاتی ہے، انسان صبر کرنے کا ایک عادی بن جاتا ہے۔ ظاہر سی بات، جب صبح سے لے کر شام تک اس نے اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہیں کھانا، اس کے سامنے چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، پانی موجود ہوتا ہے، طرح طرح کی سوغات بھی اکثر اس کی نظروں کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ پھر بھوکا پیاسا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے اندر ایک صبر کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، صبر کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر شکر کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور تیسری چیز اس کے اندر جذبہ ایثار پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات، کہا جاتا ہے آج ہمارے دور میں عام طور پر کہ جس پر کوئی چیز گزری ہو، اسے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو جب انسان مسلمان صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک کے رکھتا ہے، تو پھر اسے ان لوگوں کا پتہ چلتا ہے، ان غریبوں کا احساس ہوتا ہے، ان مسکینوں کا احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ بھوکے عام دنوں میں بھی بھوکے رہ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز موجود ہونے کے باوجود، روزے نہ ہونے کے باوجود وہ فاقے گزار رہے ہوتے ہیں، پھر ان کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جذبہ ایثار پیدا ہوتا ہے کہ میں اب چیز جو ہے غریبوں تک بھی پہنچایا کروں، میں جو چیز ہم خود کھاتا ہوں، میں وہ لوگوں تک، مسکینوں تک بھی پہنچایا کروں۔ اور چوتھی چیز کہ اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ جب نفس ہر چیز سے بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو وہ پھر گناہوں سے بچنے لگ جاتا ہے، اور نفس کی پاکیزگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پانچویں اور سب سے اہم جو ہمارے فوائد اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے ہمیں، وہ رضائے خداوندی ہے کہ روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے۔ یقیناً ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہر چیز سے بڑھ کر ہے، ہر چیز سے وراء الورا ہے کہ ہم خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور رب کریم ہم سے جو ہے وہ راضی ہونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی یہ ہماری چیزیں ہیں، 6 چیزیں 5 بیان کی گئیں، تقوی کا حصول، تربیت صبر و شکر، جذبہ ایثار، تزکیہ نفس، رضائے خداوندی، یہ سب روزہ رکھنے کی برکت سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت ہماری ذات کے اندر شامل فرمائے، اور حقیقی طور پر ان فوائد کو اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔